بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مومن کی مثال کیتی کی پودوں کی ہے جسے ہوا کبھی جھکا دیتی ہے کبھی سیدھا کر دیتی ہے، اور منافق کی مثال صنوبر کی درخت کی ہے جو کڑا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک ہی دفعہ اکڑ جاتا ہے۔ تیرا نفس تجھ سے وہی کام کروائے گا جس کے ساتھ تو نے اسے مانوس بنایا ہے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا، یہی اصل مردانگی ہے۔ کوئی تم سے بلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کے ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ سسرال میں اگر اچار سے بھی روٹی کھاؤ تو میکے جا کر بتاؤ گوشت سے کھائی ہے۔ گھر بسانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ جو لڑکیاں میکے میں ہر وقت سسرال کی برائیاں کرتی ہے کبھی سوکھی نہیں رہتی، کیونکہ زخموں پر نمک چھڑکنے والے تو بہت مل جاتے ہیں لیکن خیر خواہ کم ہی ملتے ہیں۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ انسان کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہیں: بھلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا۔ عورت کو سب سے زیادہ عزت قرآن پاک میں دی گئی ہے۔ کبھی بھی کسی رشتے سے امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اپنے طرف سے آپ جتنا چاہو کسی کے لیے کرو، پر یہ بات مت سوچو کہ وہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی کرے گا یا پھر ویسا محسوس کرے گا جیسا آپ اس کے لیے محسوس کرتے ہیں، کیونکہ جب امید ٹوٹ جاتی ہے تو بہت درد ہوتا ہے اور آپ کسی سے کہہ بھی نہیں پاتے کہ آپ کو کتنا درد ہوا ہے۔ بیٹیاں اپنے باپ کی جان ہوتی ہے۔ اللہ سب کے بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ باپ اور بیٹا پچھلے لان میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ والد بیٹے کا دل رکھنے کے لیے جان بوجھ کر ہار رہا تھا۔ بیٹا جیت کی خوشی میں خوش تھا اور نعرے مار رہا تھا۔ 7 برس کی پیاری سی بیٹی بینچ پر بیٹی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ ابو کی مسلسل ہار نہ سہ پائی اور دوڑ کر آئی، باپ سے لپٹ رو کر بولی، ابو میرے ساتھ بھی کے لیے، آپ کو جتوانے کی خاطر میں ہاروں گی۔ لڑکیاں صرف شکل صورت اور جسم کی وجہ سے خوبصورت نہیں لگتی، بلکہ وجہ کچھ اور بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ریپ نہیں کرتی، پیچا نہیں کرتی، ایک طرفہ محبت میں قتل نہیں کرتی، وہ صرف برداشت کرتی ہے۔ کسی خاتون کے باحجاب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بہترین لباس زیب تن کرنا اور سجنا سنورنا آزمائش کرنا نہیں آتا، بلکہ وہ جانتی ہے کہ کیا پہننا ہے، کہاں پہننا ہے اور کس کے لیے پہننا ہے۔ کردار صرف عورت کا ہی نہیں ہوتا، مرد حضرات بھی جب کردار سے گر جائیں گے تو بد کردار ہی کہلائیں گے۔ ہر رات اسے بھول جانے کا عہد کر کے سوتا ہوں اور صبح دل میں اس کے لیے کئی گنا زیادہ محبت محسوس کرتا ہوں۔ یہ عشق کا کون سا مقام ہے کہ اس کے دھوکے کے باوجود، اس سے دور ہو جانے کے باوجود محبت ہے کہ ہر پل بڑھتی ہی جا رہی ہے، اس کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں۔ رابطے ختم کرنے سے محبت ختم نہیں ہو جاتی۔ وہ مجھ سے پوچھتی ہے کیا زندگی موت ہے؟ میں خاموش رہتا ہوں اور دل ہی دل میں کہتا ہوں، تجھے پا لیا تو زندگی، تجھے کھو دیا تو موت ہے۔ اگر قسمت آزماتے آزماتے تک گئے ہو تو کبھی خود کو آزما کے دیکھ لو، نتیجہ بہتر ہوگا۔